دیکھیے، ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے نا، وہ ایمان عقیدہ درست کرنے کا اور پھر اس کے اوپر جم جانے کا، اللہ کی بندگی کر کے دکھانے کا، تاکہ انسانیت کے اوپر حجت تمام ہو۔ اور اللہ کے ہاں جو بڑے بڑے درجات ہونے ہیں وہ اسی ایمان خالص کے اوپر پھر عمل صالح کے اوپر ہے۔ دیکھیے، یہ تو ایک حقیقت ہے جس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اس زمین کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا 7 سال کے لیے کہ اس پوری زمین کے اوپر ایک بھی کافر مشرک نہیں ہوگا۔ کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، کوئی سکھ نہیں ہوگا، کوئی ہندو نہیں ہوگا، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، حنبلی، آج کا یہ حنفی یا حنیفی بالکل نہیں ہوں گے، سارے کے سارے مسلم ہوں گے۔ شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر لاپتہ ہو جائے گا، اور جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ کافر مشرک سے لیا جاتا ہے، اب سارے مومن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ قرآن کے اندر اس کی بشارت دی ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا، یہ آخری نبی تو مبعوث ہی اسی لیے کیے گئے ہیں، اور آخری کتاب قرآن تو آئی اسی لیے ہے تاکہ دین اسلام کو تمام ادھیان باطل کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ دعوت توحید سے ہوگا، اور اس دور کے اندر یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، خالص قرآن و حدیث کی دعوت ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب کبھی دعوت اٹھی ہے توحید کی، وہ اسی انداز سے اٹھی ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کل امت، ہر امت کے اندر جب کبھی جس دور کے اندر جس علاقے کے اندر کوئی دعوت اٹھی ہے، کوئی رسول آئے ہیں، اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ انسانوں، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے کا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، حسر کا یہ صیغہ ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کی آزمائش کے اندر ڈالا ہے کہ صرف تم اللہ کی اطاعت کرو گے، کسی اور کی نہیں کرو گے، اللہ کا حکم مانو گے، فرما بردار۔ ہاں، اس فرما برداری کے اندر مقابلہ ہے تمہارا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، کون زیادہ فرما بردار۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنا رب کا پیارا ہونے کے لیے۔ اور پھر وہ طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، جان لگاتا ہے، اللہ کی بات کو پھیلاتا ہے، اس کے لیے مشکلات برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، مخالفین کا مقابلہ کرتا ہے، جس حد تک وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ اپنا درجہ اونچا کرتا چلا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کا، اور یہ سب سے اونچا جو درجہ ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ جنت الفردوس ہے، اور پھر اس جنت الفردوس کے اندر بے شمار درجات ہیں۔ تو جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا کتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک نے ہمیں اس دعوت کے لیے چن لیا ہے، اور خاص کر یہ جو بنیاد ابھی تو بنائی جا رہی ہے، جس طرح جتنی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد اتنی مضبوط اور اتنی گہری ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بنیاد بنتے دیکھے اور کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو بلڈنگ تو اوپر جاتی ہے، آپ لوگوں نے نیچے کھودنا شروع کر دیا، اتنا گہرا کھودا ہے، اس کو کھدائی کی ہے آپ نے، تو یہ نیچے بلڈنگ بنا رہے ہو یا اوپر بنا رہے ہو، تو یہ بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس سلسلے کی الحمدللہ پہلی اینٹ اللہ قبول کرے، تو یہ آگے بڑھے گی دعوت، یقین کیجیے اس دعوت کو اللہ آگے بڑھائے گا۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، سارے وسائل کا وہ خالق ہے، مسبب الاسباب ہے، خالق الاسباب ہے، فوق الاسباب بھی کام کرتا ہے، ہمیں اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو آگے لائے گا، اور مالک گٹھا کرے گا، ان کے دل آپس میں جوڑے گا، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، کفر و شرک کے لیے ان کے خلاف بڑی سخت رکاوٹ ہوں گے، یہ مومن ان کے اوپر حجت تمام ہوں گے۔ اس لیے تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے
کیونکہ ہو سکتا ہے اس کفر و شرک کے دور کے ماحول کے اندر سے کوئی نکلے اور جہنم کی آگ سے بچے. خیر خواہی کا معاملہ، دشمنی والا انداز نہیں بلکہ خیر خواہی والے انداز میں. باقی جو چیز ان کو ذرا سخت لگتی ہے وہ اصل میں ہماری مضبوطی ہے. جم جانا ہی ان کو ذرا پریشان کرتا ہے کہ ہم بالکل شرک کرنے والوں کے ساتھ صرف دعوت کا تعلق ہے. اگر وہ شرک پر مر جائے تو پھر ہم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. باقی شرک کرنے والے کو امام بنانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہی ہیں. عربی مولوی ہو یا اجمی مولوی ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، کراچی کا ہو یا لاہوری ہو، جہاں کا بھی ہو، فرانس کا ہو یا انگلینڈ کا ہو یا امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو یا رشیا کا یا چین کا ہو، جہاں بھی ہیں ہر جگہ شرک ہے، ہر جگہ شرک ہے. یہ بات ثابت ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے. کوئی مسلک بتاؤ، کوئی جماعت بتاؤ جس کے اندر شرک نہ ہو، قبر پرست نہ ہو. مردوں کے سننے کا عقیدہ سب کا ہے، اندازہ لگائیے. سارے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں تو پھر بت بھی سنتے ہیں. مردہ اور سنتا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. سویا وہ انسان نہیں سنتا ہے، مردہ کیسے سنے گا؟ اموات غیر احیاء، مالک فرماتا ہے یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. ان کو تم نے داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بیڑے پار لگانے والا، مختار کل بنا دیا، ہر جگہ حاضر ناظر بنا دیا. اختیارات پورے ان کو دے دی اللہ کے جو حق تھا ان پر. آج قوم پوری طرح ان کو پکار رہی ہے. ان کے مزار دیکھو، وہاں عرس اور میلوں کا انداز دیکھو. ہر دور میں مشرقوں اسی طرح اپنے معبودوں کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. مشرقین مکہ کے اوپر اسی لیے یہ دعوت باری گزرتی تھی. وہ یہی کچھ کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا عرس مناتے تھے، میلہ کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی قوم میلے پر گئی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے معبودوں کو، داتاؤں، تصویروں کا کچومر نکالا. تو یہ کشمکش ہے. اسی طرح نوح علیہ السلام 950 سال ان کو منع کرتے رہے، بالکل وہ اسی طرح پوجتے تھے ود سوا یوس اور یو کو، جس طرح آج قوم عبد القادر جیلانی کو پوجتی ہے، محی الدین چشتی کو پوجتی ہے، علی جویری کو پوجتی ہے، علی رضی اللہ عنہ کو پوجتی ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ قوم نوح نیک لوگوں کو پوجتی تھی، وہ سارے کے سارے صالحین تھے. اور اس قوم کے صالحین بھی ہیں اور ان کے بڑے بڑے بزرگ بھی ہیں، خاص کر یہ صوفی لوگ. یہ تو ایماندار ہی نہیں تھے، یہ تو مشرک لوگ تھے، قبر پرست تھے، پیر پرست تھے. یہ خود شرک پھیلا کے گئے. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کشف المحجوب ہو، فیوز یزدانی ہو، غنیت الطالبین ہو، انفاس العارفین ہو، حجت اللہ البالغہ ہو، مکتوبات ربانی ہوں، جو بھی ان کی کتاب، فضائل اعمال اٹھا کر دیکھو، فیضان سنت اٹھا کر دیکھو. کوئی کتاب ان کی جو عقیدے کے اوپر ہے یا جس کی یہ تبلیغ کرتے ہیں اس کے اندر شرک نہ ہو، کوئی کتاب دکھا دو. رسائل و مسائل ہو عیسیٰ سوم مودودی صاحب کے، ان کے بیانات ہو. وحدت الوجود کی پوری زندگی ڈاکٹر اسرار حمایت کرتے رہے. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان سارے شرک کرنے والوں کو میں اپنا امام بناتا ہوں، ان کو چندے بھی دیتا ہوں. دین سے کماتے بھی ہیں، دین پر لگاتے بھی ہیں. یہ حال ہے ان کا، شرک کے ساتھ ایسا لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور شرک سے مکمل طور پر برات کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.